اللهم انت السلام منك السلام واليك يعود السلام تباركت وتعاليت يا ذا الجلال والاكرام. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا كثيرا. یا رب صل وسلم دائما ابدا على حبیبک خیر الخلق کلہم. الحمدللہ ہمارا پچھلے ہفتے کی طرح اس دفعہ بھی سیشن قناعت اور شکر گزاری کے اوپر چل رہا ہے، اور بچوں کے لیے بڑی مفید باتیں سامنے آئیں، اور وہ باتیں جو بچوں سے کرتے ہیں ان کے مخاطب پہلے ہمارے کان ہوتے ہیں، تو ان کا فائدہ ہم بڑوں کو بھی پہنچتا ہے. تو اللہ تعالیٰ ہمیں دین کے اوپر پورا پورا چلنے کی توفیق نصیب فرمائے. سب سے پہلے مقصد حیات اور زندگی کی درست سمت کا حصول، اس کی یاد دہانی، اس کی ریویژن، اس کو اپنے آپ کو ریمائنڈ کروانا ہے کہ ہم کس لیے آئے ہیں اور کس طرف ہم نے چلنا ہے. تو مومن یا مسلمان یہ کون ہوتا ہے جو کلمہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کا دل سے تصدیق کرتا ہے، زبان سے گواہی دیتا ہے. تو اس کا مطلب کیا ہے کہ ہمارے معبود صرف اللہ تعالیٰ ہیں، ہمارا نفس نہیں ہے. ٹھیک ہے جی، قرآن شریف کی آیت اس کا کم و بیش مفہوم یہ ہے کہ کیا آپ اس شخص کی ذمہ داری لے سکتے ہیں جس نے اپنے نفسانی خواہش کو اپنا خدا بنا رکھا ہے، اپنا معبود بنا رکھا ہے، یعنی وہ اسی کے پیچھے چلتا ہے، اپنی نفسانی خواہش کے پیچھے چلتا ہے، اللہ تعالیٰ کی بات نہیں مانتا. تو نفسانی خواہش کے پیچھے چلنے کی 3 نوعیتیں ہوتی ہیں. ایک تو یہ کہ آدمی کے پاس علم نہیں ہے اور وہ کام کر جاتا ہے جس کو اللہ تعالیٰ نے منع کیا ہے، تو اس میں بھی سزاوار تو وہ بنتا ہے کیونکہ اس نے علم کیوں نہیں حاصل کیا، اس نے حلال حرام کا علم کیوں نہیں حاصل کیا. ایک نوعیت یہ ہے کہ آدمی کے پاس علم تو موجود ہے لیکن وہ کہتا ہے کہ میں کروں گا اور اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا، میں اس دنیا کے اندر آیا ہوں تو میں نے اپنی زندگی گزارنی ہے، اس طرح کے دعوے کرتا ہے. یہ بغاوت ہے اور اس کے اوپر سخت سزا ہے. اللہ تعالیٰ بغاوت کو اللہ تعالیٰ محفوظ فرمائے ہر ایک کو اس چیز سے. اور ایک یہ ہے کہ آدمی سے ہو جاتا ہے، اسے معلوم ہے یہ کام نہیں کرنا، جھوٹ نہیں بولنا، نماز نہیں چھوڑنی، کسی کی غیبت نہیں کرنی، لیکن وقتی جذبات میں آ کے یا سستی میں آ کے اس سے وہ غلط کام ہو جاتا ہے، پھر بعد میں پشیمان ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ سے توبہ کرتا ہے. تو اس میں اللہ تعالیٰ توبہ قبول فرمانے والے ہیں، اور توبہ بجائے خود ایک عبادت ہے. اور اس آدمی کے ساتھ یہ امید وابستہ ہے کہ اگر یہ تھوڑی سی محنت اپنے اوپر کر لے تو انشاءاللہ اس کو پاکیزہ زندگی مل جائے گی. تو خلاصہ یہ ہوا کہ یوم الست ہم نے جب اللہ تعالیٰ نے پوچھا ہم سے یوم الست کہ کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں، تو تمام روحوں نے، ارواح نے کہا جی بالکل آپ ہمارے رب ہیں. تو رب تو اپنا مان لیا نا ہم نے اللہ تعالیٰ کو. تو اللہ تعالیٰ نے کہا تم دنیا میں جاؤ اور اس اپنے قول کو، اپنے اس وعدے کو نبھا کے دکھاؤ. تو دنیا میں ہماری وفاداری کا امتحان ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ کے ساتھ وفادار ہیں، کہ ہم اپنے نفس کے ساتھ وفادار ہیں، کہ دنیا کی لذتوں میں اس کو مزہ آتا ہے، اس کو خوشی ہوتی ہے، تو ہم اللہ تعالیٰ کی بات چھوڑ کے اس کی بات مان لیں. اللہ تعالیٰ ہم سے اس دنیا کے اندر صرف اپنے ساتھ وفاداری چاہتے ہیں، اور وہ بھی ہمارے ہی لیے ہے، ہمارے ہی فائدے کے لیے ہے، اس کا اللہ تعالیٰ کو کوئی فائدہ نہیں ہوتا. تو یہ ہماری زندگی کا خلاصہ ہے. اور ہماری زندگی نعمت ہے گر مالک پہ قرباں ہو گئی، غیر پہ ہو کے فدا لیکن پریشان ہو گئی. ٹھیک ہے، تو یہ زندگی ہماری نعمت ہے اگر ہمارے مالک پہ قربان ہو گئی. اسی طرح شعر ہے اقبال کا، نہ تو زمین کے لیے ہے نہ آسماں کے لیے، جہاں ہے تیرے لیے تو نہیں جہاں کے لیے. ٹھیک ہے جی، مسلمان یا مومن جو ہے بیسیکلی تو انسان کو اللہ تعالیٰ نے اس لیے بنایا کہ اپنے رب کو تلاش کرے، اپنے رب کا قرب حاصل کرے. تو اب یہ کام کافر تو نہیں کر سکتے نا، ان کی تو ساری توجہ دنیا کی طرف ہوتی ہے. یہ کام مومن کر سکتے ہیں، ان کو اللہ تعالیٰ نے یہ اپرچونٹی دی ہے. جو مومن ہے ان کے لیے یہ ضروری ہے کہ اپنے ذوق کو بلند کریں، بندگی کا ذوق حاصل کریں. ٹھیک ہے جی، خواہش پرستی کے ذوق پہ نہ جائیں. خواہش پرستی کا ذوق بہت پست ہے. یہ دنیا ہمارے لیے بنائی گئی ہے، ہم اس دنیا کے لیے نہیں بنائے گئے. اقبال یہ کہہ رہے ہیں اس شعر میں. تو اعلیٰ ذوق کا معیار کیا ہے؟ سورہ آل عمران کی آیت ہم نے 133 پہلے بھی دیکھی تھی، اس مفہوم کی اور بھی آیات دیکھی تھی، لیکن یہاں پہ ہم سے یہ دکھا رہے ہیں، اور اپنے رب کی بخشش کی طرف اور اس کی جنت کی طرف دوڑو جس کا عرض آسمان اور زمین کے برابر ہے، جو پرہیزگاروں کے لیے تیار کی گئی ہے. دیکھیں ہمارے رب کہہ رہے ہیں کہ اس طرف چلو، اس طرف بھاگو. یہ بہت بڑی چیز ہے نا. یہ تو نہیں کہا کہ دنیا کی بڑی بڑی بلڈنگز کی طرف بھاگو، دوڑ لگاؤ، اس میں آگے بڑھنے کی کوشش کرو، نیکی میں آگے بڑھنے کی کوشش کرنے کے لیے کہا گیا ہے. تو ان لوگوں کا ذوق
اعلیٰ معیار کا ہوتا ہے، جن کی زندگی کا مقصد صرف اللہ تعالیٰ کی بندگی حاصل کرنا بن جائے، اور صرف یہی انسان کی حیثیت کے مطابق انسانی ذوق ہے، اس کے علاوہ باقی سب حیوانی ذوق ہیں۔ دیکھیں، جن کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہدایت کی نعمت کی قدر ہے نا، ان کو اپنے مسلمان ہونے کی قدر ہے اور شکر گزاری اس پہ وہ کرتے ہیں، اور جن کو یہ قدر نہیں ہے وہ پھر یہ روتے رہتے ہیں کہ میرے پاس مکان نہیں، میرے پاس بجلی نہیں، میرے پاس فلاں چیز نہیں، فلاں چیز نہیں۔ تمہارے پاس ایمان ہے، تمہارے پاس اسلام ہے، تم اس کو مکمل کرو، مضبوط کرو، اللہ تعالیٰ تم پر غیب سے اپنے خزانے کھول دیں گے، غیب سے تمہارے دل میں اطمینان ڈال دیں گے، تمہیں کبھی کوئی تکلیف، تمہیں کبھی کوئی بے چینی پریشانی نہیں ہوگی۔ تکالیف تو دنیا کے اندر آتی ہیں، آزمائش کے لیے آتی ہیں، درجات بلند کرنے کے لیے آتی ہیں، اور غلطیوں پہ متنبع کرنے کے لیے آتی ہیں۔ تو ہم نے انسان بننا ہے، اپنے اندر حیوانی ذوق کو ختم کرنا ہے، اور اعلیٰ ذوق کی علامت کیا ہے کہ صرف اور صرف آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اتباع۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے طریقے پہ اگر ہم چل رہے ہیں تو ہمارا ذوق بلند ترین ہے، اور وہاں پہ جتنا بھی ہم ڈیویٹ کر رہے ہیں نا، تو وہ سب پھر حیوانیت ہے، پھر وہ انسانیت نہیں ہے۔ تو یہ باتیں پچھلی بھی دفعہ ہوئی تھیں، اور ہم نے یہ آیت بھی پیش کی تھی جس میں بتایا گیا کہ اگر تم آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اتباع کرو گے تو اللہ تعالیٰ تم سے محبت کریں گے نا، تمہارے سارے گناہ معاف فرما دیں گے۔ تو یہ راستہ ہم نے پکڑنا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیچھے چلنا ہے۔ اس کے لیے ہمیں کیا چاہیے، یہ ہم نے سوال کیا تھا پچھلی مرتبہ۔ تو ایک تو یہ تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات کا درست علم، یہ بڑا آبویس تھا، ہم نے یہاں پہ لکھ دیا۔ اس کے علاوہ کیا چاہیے، یہ ہم نے کہا تھا سوچ کر لکھیں اور لکھ کر بھیجیں۔ تو جو ہمارے بڑے بچے ہیں، شاید امتحان کی وجہ سے ویسے وہ لکھنے کی کوشش نہیں کر رہے، وہ چیزیں نہیں بھیج رہے، حالانکہ اس لکھنے سے ایک تو آپ کے علم میں اضافہ ہوگا، ریسرچ کی عادت پڑے گی، دوسرا لکھنے کی صلاحیتوں میں اضافہ ہوگا، اپنی سوچ آرگنائز کرنے کی صلاحیت میں اضافہ ہوگا۔ تو اس کو معمولی نہ جانیں، مطلب آپ نہیں بھیجیں گے تو ایک اپرچونٹی آپ کی زندگی میں آئی ہے، وہ آپ لوز کر جائیں گے۔ ہو سکتا ہے آپ اپنی کلاس میں بڑا اچھا کام کر رہے ہیں، آپ سمجھتے ہیں کہ مجھ میں لکھنے کی صلاحیت تو پہلے سے موجود ہے، لیکن یہاں آپ کو دینی لحاظ سے سوچنے، اپنی سمجھ کو، سوچ کو آرگنائز کرنے اور چیزیں پڑھنے کا موقع ملتا ہے، تو اس میں ضرور کوشش کیا کریں اپنا کنٹریبیوٹ کرنے کی۔ اور ہم نے یہ کہا تھا کہ جو آپ یہ لکھنے کی آپ کو کہا گیا ہے، تو اس میں ہم نے کچھ ہنٹس دیے تھے کہ اس میں پہلا سوال اپنے سامنے یہ رکھیں کہ جو دین کا علم میرے پاس موجود ہے، اس پر کیا میں پورا چل پا رہا ہوں یا چل پا رہی ہوں؟ اگر نہیں چل پا رہا یا چل پا رہی تو کیا رکاوٹ ہے، کیوں نہیں ایسا ہو پا رہا؟ اس پر سوچتے تو آپ کو جواب مل جاتا، اور اس میں آپ کی سوچنے کا عمل بھی پورا ہو جاتا، اور جب یہ آپ سوچتے تو انشاءاللہ اس پہ اجر بھی بہت ملتا، کیونکہ دین کے اندر فکر کرنے کی بہت زیادہ اجر ہے۔ اس کا جواب ہم آج انشاءاللہ سورہ آل عمران کی آیت نمبر 164 کی روشنی میں دیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ إِذْ بَعَثَ فِيهِمْ رَسُولًا مِّنْ أَنفُسِهِمْ يَتْلُو عَلَيْهِمْ آيَاتِهِ وَيُزَكِّيهِمْ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَإِن كَانُوا لَفِي ضَلَالٍ مُّبِينٍ۔ یہ مجھے صاف نظر نہیں آ رہا، اس لیے میں اس کو نہیں پڑھتا۔ یہ میری نیچے سلائیڈ آ رہی ہے، تو یہ مجھے پوری اپنی سلائیڈ نظر نہیں آ رہی، ٹھیک ہے، غلط پڑھ دیا تو اللہ تعالیٰ معاف فرمائے۔ اس کا ترجمہ یہ ہے کہ بے شک مسلمانوں پر اللہ تعالیٰ کا بہت احسان ہے کہ انہی میں سے ایک رسول بھیجا۔ یہ مجھے صحیح کر لیا، میں دوبارہ پڑھ لیتا ہوں۔ وَإِن كَانُوا مِن قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُّبِينٍ۔ ترجمہ یہ ہے کہ بے شک مسلمانوں پر اللہ تعالیٰ کا بہت بڑا احسان ہے کہ انہی میں سے ایک رسول ان میں بھیجا جو انہیں اللہ تعالیٰ کی آیتیں پڑھ کر سناتے ہیں، ان کا تزکیہ کرتے ہیں، انہیں کتاب سکھاتے ہیں، انہیں حکمت سکھاتے ہیں، اور یقیناً یہ سب اس سے پہلے کھلی گمراہی میں تھے۔ تو اب ہم اس ترجمے کی تھوڑی تشریح دیکھتے ہیں، تفسیر دیکھتے ہیں۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مبعوث کرنا انسانیت پر اپنا خصوصی احسان بتایا ہے۔ ویسے تو ہمارا سانس لینا بھی اللہ تعالیٰ کا احسان ہے، ہمارا کھانا کھانا بھی اللہ تعالیٰ کا احسان ہے، لیکن یہ جو ہدایت والا احسان ہے یہ ہمیں جنت میں لے کے جائے گا، تو اس لیے بہت عظیم احسان ہے، اس کا خصوصی طور پہ ذکر فرمایا۔ اور ہدایت بھی اپنے محبوب نبی کے ذریعے ہدایت نصیب فرمانا، یعنی اس سے پہلے بھی پیغمبر گزرے جو بہت بڑے بڑے تھے، یقیناً ہم ان کے ساتھ بھی ہوتے تو اللہ تعالیٰ میں مسلمان کرتے،
لیکن ہم پر خصوصی انعام فرمایا کہ ہمیں اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت میں پیدا فرمایا، جس میں پیدا ہونے کے لیے انبیاء نے دعائیں کی تھیں۔ تو یہ ہمارا مقام ہے اور ہمیں اس پہ شکر گزاری کرنی چاہیے۔ دوسرا بتایا کہ لوگوں کو دین پر لانے کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 4 کام کیے، 4 ذمہ داریاں آپ کی تھیں، ٹھیک ہے؟ وہ ہم دیکھتے ہیں، ابھی پہلے دیکھیے ترجمے میں۔ اور پھر یہ بتایا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اصلاح اور تعلیمات کے بغیر انسانیت گمراہی میں ہے، کیونکہ ان 4 کاموں سے پہلے کہا، اس سے پہلے جب نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بعثت ہوئی اور یہ اللہ تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ 4 کام لیے، تو اس سے پہلے انسان گمراہی میں تھا، اس کے بعد بھی گمراہی میں ہوگا، کیونکہ اگر چھوڑ دے گا ان چیزوں کو، یعنی جو ان چیزوں سے الگ ہو گیا وہ گمراہ ہو گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات مبارکہ اور بیان کیے گئے 4 جو کام نبوت کے ہیں، ان کی ایسی اہمیت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انہیں انسانیت پر اپنا خاص احسان بتلایا ہے اور ان سے دوری اختیار کرنے والے کو کھلی گمراہی میں مبتلا بتلایا ہے۔ اور جب ہم دیکھتے ہیں کہ یہ جو ہمیں خاص احسان اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ یہ خاص احسان ہے، تو اس کی کیا کیا جزو ہے نا، تو سب سے پہلی بات آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات مبارکہ ہے، ٹھیک ہے؟ جو بعثت فرمائی ہے، جو نبوت آئی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات مبارکہ میں آئی ہے نا، جو اللہ تعالیٰ کی محبوب ہے، جو اللہ تعالیٰ کے حبیب ہیں، وہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات مبارکہ ہے نا، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے تعلق اور محبت ایمان کے لیے لازم ہے۔ تو یہ تو پہلا جزو ہو گیا ہدایت کا، کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے تعلق اور محبت بن جائے۔ 4 کام نبوت جو ہیں، کار نبوت، ان میں سے 3 کا تعلق علم سے ہے۔ نمبر 1، قرآن شریف کے الفاظ کی تعلیم، یتلو علیہم آیاتہ، کہ وہ آیات کو تلاوت فرماتے ہیں، تو الفاظ کی تعلیم ہے یہ۔ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِکمَہ، تو قرآن شریف کے معنی بتلانا، یہ کتاب کی تعلیم ہو گئی، اور سنت کی تعلیم، یہ حکمت کی تعلیم ہوگی، یعنی اللہ تعالیٰ کے پسندیدہ طرز زندگی جو ہے وہ کیا ہے، وہ سنت طریقے ہیں نا، وہ کتاب کی پریکٹیکل امپلیمنٹیشن سنت ہے، تو یہ طرز زندگی اللہ تعالیٰ کو پسند ہے، اور یہ حکمت ہے، یہی سنت ہے، اس کی تعلیم۔ تو یہ 3 تعلیمات آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ذمے تھیں۔ اور اس کے ساتھ جو چوتھا کام تھا وہ یہ تھا کہ دل کو دنیا کی محبت سے پاک کر کے اللہ تعالیٰ کی محبت سے آباد کرنا۔ اس پہ ایک شعر ہے کہ ارے استاعت خواہش سے دل تو بس اجڑتا ہے، ارے استاعت خواہش سے دل تو بس اجڑتا ہے، جمال یار سے کرتے ہیں بزم دل کی آرائی، کہ اپنے دل کو اللہ تعالیٰ کے حسن سے خوبصورت بناتے ہیں، اپنے دل کو اللہ تعالیٰ کے حسن سے سجاتے ہیں، ٹھیک ہے؟ یہ جو خواہش کی ہم اطاعت کرتے ہیں نا اپنے، اسے دل کے اندر جھاڑ پھونس گندگی یہ چیزیں آ رہی ہوتی ہیں، اور کہاں اللہ تعالیٰ کا حسن آ رہا ہو، تو یہ تزکیہ جو ہے یہ چیز ہے کہ دل سے دنیا کی محبت نکال دی جائے، خواہش پرستی کی محبت نکال دی جائے، اللہ تعالیٰ کی محبت سے دل کو پر نور کر دیا جائے۔ تو 3 کام تعلیم سے متعلق ہیں، اور ایک کام کا تعلق ہے اس تعلیم پر عمل سے متعلق، کیونکہ عمل جب ہی ہو پاتا ہے جب دنیا کی محبت نکل جائے اور دین کی محبت آ جائے، اس کو تزکیہ کہا جاتا ہے۔ تو خلاصہ یہ ہوا کہ ہدایت کا نظام جو اسلام ہے یہ کس چیز پر مشتمل ہے؟ نمبر 1، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات مبارکہ کی تعظیم اور اس ذات مبارکہ سے ہر چیز سے زیادہ محبت، یہ ایمان ہے، ٹھیک ہے جی؟ ایک تو یہ چیز ہوگی، بنیادی چیز ہے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ساری تعلیمات، الفاظ کی تعلیمات، قرآن کی تعلیمات اور سنت کی تعلیمات، ساری تعلیمات کو صحیح طریقے سے حاصل کرنا، یہ ہدایت کا ایک دوسرا جزو ہے، بڑا ضروری جزو ہے یہ بھی۔ اور تیسرا، تزکیہ کے ذریعے دنیا کی محبت سے آزادی حاصل کر کے اللہ کریم کی محبت دل میں بسانا۔ اس سے لوگ آج کل غافل ہیں، لوگ اپنے طور پہ یہ کہتے بھی ہیں کہ میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبت ہے، اور ہوتی بھی ہے، ٹھیک ہے، لیکن یہ محبت ابھی اتنی نہیں ہوتی کہ ہم اپنی خواہش کو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خاطر چھوڑ دیں، ٹھیک ہے؟ یہ ہمارا لٹمس ٹیسٹ ہے، امتحان ہے، محبت ہے لیکن اتنی نہیں کہ خواہش کو ہم چھوڑ دیں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اتنی محبت نصیب فرما دیں، اور یہ تزکیہ سے حاصل ہوتی ہے۔ اسی طرح ہمارے پاس دین کا علم بھی ہوتا ہے، خاص طور پہ ہم میں سے جو لوگ ریسرچ کے عادی ہیں وہ بڑی بڑی سائٹس پہ جا کے قرآن شریف کی مطلب علم حاصل کر رہے ہوتے ہیں، حدیث کو پڑھ رہے ہوتے ہیں، لیکن عمل میں نہیں آ پاتا۔ تو عمل میں ہم اس لیے نہیں آ پاتا کہ ہم نے تزکیہ نہیں کروایا ہوتا۔ تزکیہ سب سے امپورٹنٹ چیز بن جاتی ہے اگر عمل کے لحاظ سے دیکھا جائے، اور اسی لیے اس آیت کے اندر سب سے پہلے یتلو علیہم آیاتی ہی کا بات ہوئی، کہ اللہ تعالیٰ کے جو قرآن کی آیات ہیں وہ ان کے الفاظ بتاتے ہیں، تلاوت کرتے ہیں، ان کے سامنے اس کی تلاوت سکھاتے ہیں، ابھی معنی کی بات نہیں دی،
معنی سے پہلے بات کی وہ یزکیہم، کہ ان کا تزکیہ کرتے ہیں. ٹھیک ہے جی. تو تزکیہ کرنے کی بات ہے کہ تزکیے کے بغیر اس معنی پر عمل نہیں ہو پائے گا. تزکیہ اس لیے امپورٹنٹ ہے. پہلی چیز کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کا میسج آ گیا تو وہ آیات ہو گئیں. اب اس کے بعد تزکیہ ہوگا تو ان آیات کا جو معنی ہے اس پر عمل ہو پائے گا، ورنہ نہیں ہو پائے گا. ورنہ خالی برکت لیتے رہیں گے، تیجے چالیسویں میں پڑھتے رہیں گے. ٹھیک ہے، اس پہ عمل نہیں ہو پائے گا، تزکیہ نہیں ہے. تو لوگ تو یہ بھی کرتے ہیں جب ان کے والد کا یا کسی کا انتقال ہو جاتا ہے تو نہ سمجھی ہے تو مولوی صاحب کو پیسے دیتے ہیں کہ قبر پہ جا کے قرآن شریف پڑھ لیا کرو. مولوی صاحب پیسے لے لیتے ہیں، قرآن شریف پڑھنا شروع کر دیتے ہیں. کبھی پڑھتے ہیں کبھی نہیں پڑھتے، وہ چھاپے بھی مارتے ہیں دیکھیں پڑھ رہا ہے کہ نہیں پڑھ رہا. تو بھائی سمجھنے کی بات یہ، پیسے لے کے قرآن شریف کوئی عبادت تھوڑی ہے جو اس پہ ثواب ملے گا. پیسے لے کے قرآن شریف تو ایک دھوکہ ہے اللہ تعالیٰ کے ساتھ، ایک کیا کہنا چاہیے، اللہ تعالیٰ کی نافرمانی ہے کہ عبادت کے اوپر کوئی پیسے لے رہا ہے اس پہ تو گناہ ملے گا اس کو، تو وہ ثواب کیسے بھیج سکتا ہے کسی کو. تو لوگ یہ تو کر لیتے ہیں. ٹھیک ہے جی، لیکن تزکیہ نہیں ہوتا نا، تو نہ قرآن شریف کے الفاظ پڑھ پاتے ہیں، نہ اس کی تعلیمات کو سیکھ پاتے ہیں، نہ اس پہ عمل کر پاتے ہیں. یہ میں نے ایک ایکسٹریم کیس بتایا. اس کے بیچ میں پھر کیسز وہی ہیں کہ لوگ تلاوت کر لیتے ہیں برکت کے لیے، علم مل جاتا ہے لیکن اس پہ عمل نہیں کر پاتے. ٹھیک ہے، تو تزکیہ اس لیے بہت امپورٹنٹ ہے. اور اس آیت کے آخری حصے کے مطابق ان تینوں میں سے کسی ایک کی بھی کمی جو ہے وہ کھلی ہوئی گمراہی میں لے جاتی ہے. ٹھیک ہے، یہی کہا تھا نا اس سے پہلے یہ لوگ گمراہی میں تھے، صریح گمراہی میں تھے. تو جب اس سے پہلے تھے یہ آ گئی تو گمراہی ختم ہو گئی. اگر اس کو چھوڑ دیا جائے تو پھر گمراہی آ جائے گی نا، صریح گمراہی پھر آ جائے گی. ٹھیک ہے جی، یہ بات ہے. یعنی اگر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات مبارکہ کو محض ایک لیڈر اور ریفارمر سمجھ کے بالفرض صرف تعلیمات کو لے بھی لیا جائے، بالفرض اس لیے کہا گیا ہے کہ دنیا کی محبت کی وجہ سے یہ ممکن نہیں ہوتا کہ کوئی آدمی نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات پر پورا عمل کر سکے. دنیا کی محبت کرنے نہیں دیتی ہے. تو جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ محبت کا تعلق نہیں ہوگا، تزکیہ نہیں کروایا ہوگا تو عمل نہیں ہو پائے گا. لیکن بالفرض اگر کوئی کر بھی لے تو اللہ تعالیٰ اس کو قبول نہیں فرمائیں گے. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت کے بغیر اللہ تعالیٰ کی محبت کا ملنا اور دنیا کی محبت سے کٹنا ممکن ہی نہیں ہے. تو یہ ایمان ہے، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت، اس کے بغیر ایمان مکمل نہیں ہوتا، یہ ایمان نہیں ہوتا. میں کوئی غلط، اگر درست تعلیمات نہیں سیکھیں، یعنی کہ پہلی بات ہوگی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبت کی، دوسری بات تھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات کی. تو اگر درست تعلیمات نہیں سیکھی تو پھر کیا ہوگا کہ عشق نبی کے دعوے تو ہم کرتے رہیں گے، اس دھوکے میں بھی رہیں گے، لیکن ہم اپنی خواہش پر عمل کر رہے ہوں گے. ہم صرف انہی تعلیمات کو ایکسیپٹ کریں گے کہ جو ہمارے نفس کے مطابق ہوں گی، اور ہم کہیں گے یہ کہ ہم تو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیچھے چل رہے ہیں، کیونکہ سارے فرقے یہی کہتے ہیں نا. ٹھیک ہے، لیکن ہم ان چیزوں کو چھوڑ دیں گے جو ہمارے نفس کے خلاف ہوں گی. وجہ کیا ہے کہ ہمارا تزکیہ نہیں ہوا اور ہمیں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اس درجے کی محبت نہیں دی. تو ہماری تعلیمات جو ہیں وہ بھی آدھی رہ گئی. تو اس سے تینوں چیزیں آپس میں انٹر لنکڈ ہیں، ایک چیز نہیں ہوگی دوسری میں خود بخود نقص آ جائے گا. ٹھیک ہے جی، تعلیمات نہیں ہوں گی اگر تو محبت بھی کامل نہیں ہوگی، تزکیہ بھی کامل نہیں ہوگا. محبت نہیں ہوگی تو مکمل تعلیمات حاصل نہیں کریں گے، تزکیہ کی زحمت نہیں گوارا کر پائیں گے. تزکیہ نہیں ہوگا تو ہم محبت کا دعویٰ کرتے رہیں گے، تعلیمات حاصل کرتے رہیں گے مگر اس پہ عمل نہیں کروا پائیں گے. شیطان اور نفس ہمیں اس پر عمل نہیں کرنے دیں گے. تو حب نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، دینی علم، کم سے کم حلال اور حرام کا فرض عین علم، اور تزکیہ، یہ سب ساتھ ساتھ حاصل کریں گے تو ہدایت پر ہوں گے، ورنہ کہیں نہ کہیں ہم دھوکے کھا رہے ہوں گے. ٹھیک ہے جی، تو یہ بہت ضروری ہے. آج کے اس سیشن کا مقصد یہ ہے کہ ہم تزکیہ کی اور نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت کی اہمیت اجاگر کریں، جو تزکیہ کے ساتھ خود بخود مل جاتی ہے الحمدللہ. تو اس لیے تزکیہ ایک پیوٹل چیز ہے. تعلیمات کی طرف لوگوں کی توجہ آج کل ہے، کتابیں پڑھ لیتے ہیں، نیٹ پہ سرچ کر لیتے ہیں، دینی مزاج کے لوگ ہوتے ہیں، لیکن کیونکہ تزکیہ نہیں ہوتا تو کسی نہ کسی غلط جگہ پھنس جاتے ہیں، کسی غلط رہنما کے پیچھے چل پڑتے ہیں. اللہ تعالیٰ ہم اس پہ عمل کی توفیق نصیب فرمائے. ہم مختصراً چھوٹے بچوں کو جو سبق دیے گئے ان کے بارے میں بات کرتے ہیں. دیکھیں، قناعت اور شکر گزاری کی بات ہو رہی تھی. یہ بہت امپورٹنٹ چیز ہے زندگی کے رویوں کے اندر، یہ بہت ہی زیادہ اہم چیز ہے. اس کے بغیر آدمی کی شخصیت مسخ ہو جاتی ہے. دیکھیں، پہلی بات یہ کہ اللہ تعالیٰ نے اپنی حکمت سے جو ہمارے لیے پسند کیا، ہمارے لیے بہتر تھا، ہمیں عطا فرما دیا، اور جو ہمارے لیے بہتر نہیں وہ ہم کو نہیں دیا. ہمیں ہر حال میں اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا چاہیے. ہر انسان میں اپنی اپنی صلاحیتیں، خوبیاں اور کمیاں ہوتی ہیں.
ٹھیک ہے جی. کسی میں زیادہ طاقت ہوگی جسمانی، کسی کی عقل زیادہ کام کرتی ہوگی، کسی کو میتھمیٹکس میں زیادہ انٹرسٹ ہوگا، کسی کو شاعری میں زیادہ انٹرسٹ ہوگا، کسی کو پڑھائی میں نہیں ہوگا لیکن وہ فزیکل کام زیادہ کر سکتا ہوگا. ہر ایک میں کوئی نہ کوئی خوبی اللہ تعالیٰ نے رکھی ہے. تو جو صلاحیتیں انسان کو اللہ تعالیٰ نے عطا فرمائی ہیں ان کو پہچانیں، ڈسکور کریں آپ کے اندر کیا کیا صلاحیتیں ہیں، اور ان کو بھرپور طریقے سے پروان چڑھائیں. ٹھیک ہے، ان کو ان کی گروتھ کے اوپر توجہ دیں کہ میں یہ کام اچھا کر سکتا ہوں، میں اس کو آگے لے کے چلوں. اور ان پر بھی عاجزی کریں، اپنا کمال نہ سمجھیں کہ میرے اندر یہ کمال ہے کہ میں میتھس کے ایسے نکال لیتا ہوں سولوشن، میرے اندر یہ کمال ہے کہ میں فوراً ڈائگنوز کر لیتا ہوں کسی کو کیا مرض ہے. اللہ تعالیٰ کے عنایت سمجھیں اس کو. تو اس پہ شکر گزاری کریں، اس کو بھرپور طریقے سے آگے چلائیں، اس سے لوگوں کو بھی فائدہ پہنچائیں. صدقہ جاریہ بنا دیں اپنی صلاحیتوں کو، اپنی خوبیوں کو، اپنے جو نعمتیں آپ کو دی گئی ہیں ان کو صدقہ جاریہ بنا دیں، آگے پہنچا دیں. پیسے زیادہ ہیں لوگوں میں تقسیم کریں، صدقہ کریں، خیرات کریں. یہ نہیں کہ سارا لٹا دیں، ظاہر یہ تو آئیڈیل بات ہے نا، یہ لوگ جیسے عوام کی تو بس کی بات نہیں ہے نا. لیکن یہ کچھ نہ کچھ تو کریں، جہاں کوئی ضرورت مند آ جائے تو بے شک اپنی ضرورت روک کے اس کی کچھ مدد کر دیں. یہ جذبہ تو ہونا چاہیے نا کہ یہ واقعی ضرورت مند ہے. تو میں نے آج برگر کھانا تھا، میں برگر نہیں کھاتا، میں اس کو پیسے دے دیتا ہوں، میں سادہ گھر کا کھانا کھا لوں گا، میں آج دال پکا لوں گا. اتنا تو ہو جائے اس کے اللہ تعالیٰ اس سے خوش ہوتے ہیں. لوگوں کی خوبیوں اور صلاحیتوں پر ان سے حسد نہ کریں. ٹھیک ہے جی، اللہ تعالیٰ نے ان کو دی ہے تو آپ دیکھیں اگر کوئی چیز ایسی ہے جو آپ کے پاس نہیں اور کسی اور کے پاس ہے تو اگر وہ دل کا اچھا آدمی ہے تو اس سے مانگ کے آپ اس کا کام چلا لیں اور اپنی چیزوں سے اس کو فیضیاب کر دیں. اس کو انٹر ڈیپینڈنس کہتے ہیں. انٹر ڈیپینڈنس یعنی باہمی انحصار، کچھ چیزیں کسی کے پاس زیادہ ہیں، کچھ چیزیں کسی کے پاس زیادہ ہیں، تو سب لوگ مل جل کے اپنی ضروریات پوری کر لیتے ہیں. اور ایک اور خاص بات ہے کہ لوگوں کی خوبیوں کے سامنے اپنی خوبیوں کو نظر انداز کر کے احساس کمتری میں مبتلا نہ ہو. بعض دفعہ بچے یہ غلطی کر جاتے ہیں کہ فلاں میں یہ خوبی، فلاں میں یہ، فلاں کا گھر ایسا ہے، فلاں کا ویسا ہے، میرے پاس نہیں ہے، تو احساس کمتری میں چلے جاتے ہیں. نہیں، اگر آپ احساس کمتری میں جا رہے ہیں تو نعوذ باللہ اللہ تعالیٰ پہ اعتراض کر رہے ہیں. آپ یہ یقین مانیں اللہ تعالیٰ نے آپ کو کوئی نہ کوئی چیز ایسی ضرور دی ہوئی ہے جو ان سے بہتر ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے اپنی حکمت سے سب کو سب کچھ بانٹا ہے، اور جو آپ کے لیے بہتر تھا آپ کو وہ سب کچھ دے دیا ہے. ٹھیک ہے جی، تو اسی پہ قانے رہیں، اس پہ خوش رہیں، اس پہ پر اعتماد رہیں. عاجزی ضرور کریں لیکن احساس کمتری میں نہ جائیں. ان دونوں میں فرق ہے. عاجزی اللہ تعالیٰ کے لیے ہوتی ہے کہ آدمی کسی کو اپنے سے چھوٹا نہیں سمجھتا، اور احساس کمتری یہ ہوتا ہے کہ باقیوں سے آدمی اپنے آپ کو چھوٹا سمجھتا ہے. ٹھیک ہے، تو احساس کمتری بیماری ہے اور عاجزی جو ہے یہ اچھی صفت ہے. اللہ تعالیٰ میں نصیب فرما دیں. موسیٰ علیہ السلام کے واقعات کے اندر جو ہمارے لیے سبق ہیں وہ یہ کہ کسی بھی قوم کے لیے لازم ہے کہ اپنے نبی کی باتوں پر من اور عن یقین رکھے. بنی اسرائیل بدبخت لوگ تھے، مطلب یہ جنہوں نے نافرمانی کی، جنہوں نے فرما برداری کی، ان کی بات نہیں ہو رہی. لیکن اب جو قوم جس کی باتیں آتی ہیں وہ ہر جگہ اپنے نبی کی مخالفت کرتے تھے. حضرت ہارون علیہ السلام موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ ایک پہاڑ کی چوٹی پہ گئے وہاں عبادت کے لیے، اور وہ جگہ ان کو پسند آ گئی اور وہیں ان کا انتقال ہو گیا. تو جب موسیٰ علیہ السلام نیچے آئے، بتایا کہ ہارون علیہ السلام کا انتقال ہو گیا، تو ان کی قوم نے اعتراض کر دیا کہ نہیں، اگر انتقال ہو گیا تو لاش کہاں پہ، آپ نے خود مارا ہے ان کو. تو پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے دعا فرمائی تو ہارون علیہ السلام کی لاش دکھائی گئی بنی اسرائیل کو، اور اس لاش نے اٹھ کے کہا کہ مجھے موسیٰ علیہ السلام نے نہیں مارا ہے، اور پھر انتقال کر کے مجھے اللہ تعالیٰ کے حکم سے موت آئی ہے. تو اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کی دعا کے اوپر ان کو سزا تو نہیں دی بنی اسرائیل کو، بلکہ حضرت ہارون علیہ السلام کی لاش دکھا دی. لیکن اس واقعے کے اندر اور دیگر واقعات کے اندر اللہ تعالیٰ نے پوری دنیا کو یہ بتا دیا کہ بنی اسرائیل کے اندر اللہ تعالیٰ کی نافرمانی ایسی تھی کہ سرشت میں شامل تھی، کہ وہ بات بات پہ نافرمانی کرتے تھے. اور یہ یہودیوں کا حال ہے. ہم جو کہتے ہیں کہ یہود اور ہنود نے مسلمانوں کے خلاف سازش کی تو اس کا لوگ کئی دفعہ مذاق اڑاتے ہیں. ٹھیک ہے جی، لیکن یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کے اوپر ایسی بدبختی نازل کی ہے کہ وہ اپنی تمام تر صلاحیتیں صرف اس چیز پہ لگاتے ہیں کہ جو آخری دین ہے اسلام اس کو مٹا دیں. ٹھیک ہے جی، یہ کوئی ایسی بات نہیں، کانسپریسی تھیوری نہیں ہے یہ، مطلب یہ بات ثابت ہے. اگر ریسرچ کریں تو معلوم بھی ہو جائے گی. پروٹوکولز آف دی ایلڈرز آف زائنز ہے جس میں پوری دنیا کے اوپر قبضہ کرنے کا یہودیوں کا پروگرام ہے، اور اس طرح اور بہت ساری چیزیں ہیں. اور قرآن شریف کے اندر بھی ہے کہ یہودی بہت سخت ہیں دین کی مخالفت کے اندر. تو اس سے جب اللہ تعالیٰ گواہی دے رہے ہیں تو اس سے بڑھ کر کیا ہوگا. تو ان سے ہمیں ہوشیار رہنا چاہیے. قارون کے واقعہ جو ہے اس کے اندر اللہ تعالیٰ نے ہمیں ایک ناشکری کا نمونہ دکھایا کہ اس کو اللہ تعالیٰ نے بہت زیادہ نعمت دی، بہت زیادہ عزت دی، مال و زر دیا، لیکن وہ سب کو اپنا سمجھ بیٹھا. ہم نے کہا نا اپنی خوبیوں کو اپنا کمال نہ سمجھیں، اس نے سب کو اپنا سمجھا. پھر اس نے لوگوں کے اوپر استعمال بھی نہیں کرتا تھا، کہتا تھا میرا ہے تو میں جو مرضی کروں اس کا. تو جب پیغمبر اسے کہتے تھے اس میں لوگوں کو بھی، لوگوں کے اوپر بھی اس کو
فائدہ پہنچاؤ، فیضیاب کرو، تو کہتا تھا نہیں یہ تو میں نے اپنی عقل سے کمایا ہے. تو اس کے اوپر اللہ تعالیٰ کا سخت عذاب نازل ہوا. عاجزی کی توفیق اس سے چھن گئی، اس میں تکبر پیدا ہو گیا، اللہ تعالیٰ کا اس پہ عذاب ہوا. یہ جو میں نے بات کی تھی نا کہ اللہ تعالیٰ کی نعمتوں پر شکر گزاری کریں اور ان کو اللہ کی رضا کے لیے استعمال کیا جائے. ایک عجیب واقعہ تھا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس جب ملک الموت آئے تو انہوں نے تھپڑ لگایا. یہ بخاری شریف کی روایت ہے، تو اس لیے اس کی تشریح کرنا لازمی سمجھا گیا. تو اس کی مختلف وجوہات لکھی ہیں. امام نبی رحمۃ اللہ لکھتے ہیں کہ در حقیقت اس میں تھپڑ کھانے والے فرشتے کا امتحان تھا. یعنی اللہ تعالیٰ کے مقدس انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کی روح قبض کرتے ہوئے پہلے اجازت لی جاتی ہے، یوں جا کر براہ راست روح کی حوالگی کا مطالبہ نہیں کیا جاتا. اللہ تعالیٰ جس کا چاہیں امتحان لیتے ہیں، تو جو چاہیں اپنی مخلوق میں پیدا فرماتے ہیں. یہ امام نبی رحمۃ اللہ نے لکھا اس واقعے کے اس میں کہ فرشتے کا یہ امتحان تھا کہ جا کے نبی کے احترام کے ساتھ جان نکالتے ہیں کہ ویسے جا کے کہہ دیتے ہیں. تو انہوں نے یہ ایک اور توجہ یہ بیان کی جاتی ہے کہ جب ملک الموت انسانی شکل میں آئے اور روح قبض کرنے کی بات کی تو پہل تو موسیٰ علیہ السلام ان کو پہچانے نہیں کہ فرشتے ہیں، سمجھے کوئی انسان ہے جو مجھے مارنے آیا، تو پھر اپنے دفاع میں تھپڑ مارا. اور اس کی وجہ سے کیونکہ فرشتہ اس وقت انسانی شکل میں تھے تو اس کی قوت بھی انسانوں والی ہی تھی، تو اس لیے ان کو اس تھپڑ سے شدید ضرب پہنچی. اللہ تعالیٰ ہمیں ان چیزوں سے پورا فائدہ نصیب فرمائے. اب ہم تعلق مع اللہ کے ذرائع کے اوپر ایک مختصر چیز دیکھ رہے ہیں. یہ تعلق مع اللہ کے ذرائع جو ہم نے آئیڈینٹیفائی یہاں پہ کیے ہوئے ارکان اسلام ہیں، یعنی عبادات، دعا، ذکر و تسبیحات، سنت طریقے، درود شریف اور استغفار. تو آج ہم ایک خاص دعا کی بات کرتے ہیں. ہم نے بات کی تھی قناعت کی، نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت کی، شکر گزاری کی، اللہ تعالیٰ کی محبت کی. تو یہاں ایک دعا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تعلیم فرمائی ہے. اللہم ارزقنی حبک بحب من ینفعنی حبہ عندک، اللہم ما رزقتنی مما احب فاجعلہ قوة لی فیما تحب، اللہم وما زویت عنی مما احب فاجعلہ فراغا لی فیما تحب. یہ دعا یاد کر لیں، اس سلائڈ کے اوپر ہے، اور اس کا مطلب دیکھیں کتنا پیارا مطلب ہے کہ اللہ آپ مجھے نصیب کر دیں اپنی محبت، اور اس شخص کی محبت جس کی محبت آپ کے نزدیک مجھے نفع دے، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی. تو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت اس میں سب سے پہلے آئے گی. اے اللہ آپ نے جو مجھے چیزیں دی ہیں جن کو میں پسند کرتا ہوں، ان کو میرے لیے اس چیز میں قوت کا سبب بنا دیں جس کو آپ پسند فرماتے ہیں. اور اللہ جو چیزیں آپ نے مجھ کو نہیں دی جن کو میں پسند کرتا ہوں، ان کو میرے لیے اس میں فراغت کا سبب بنا دیں جسے آپ پسند فرماتے ہیں. تو دعا کے اس آخری جز کا مطلب یہ ہے کہ اللہ آپ نے جو میری پسند کی دنیاوی چیزیں مجھ کو نہیں دی ہیں، تو ان کے نہ ہونے سے میرے دل کو غم میں نہ جانے دیں، بلکہ اس فراغت کو اپنی عبادت میں مشغولیت کا سبب بنا دیں. مجھے قناعت اور توکل کی دولت حاصل رہے اور میں ان چیزوں کے حرص اور غم میں آپ سے غفلت نہ کروں. اس دعا کا خلاصہ یہ ہے کہ جو میری پسند کی نعمتیں مجھ کو عطا ہوئی ہیں، میں انہی میں گم نہ ہو جاؤں، بلکہ آپ کی شکر گزاری کے ذریعے، عبادت کے ذریعے آپ کو یاد رکھوں کہ میرے رب نے مجھ پہ نعمتیں فرمائی ہیں، تو ان کو قوت بنا دیں میری عبادت کے اندر. یعنی ان پہ میں ایسا خوش ہو جاؤں کہ میں آپ کی بہت زیادہ دل سے شکر گزاری کروں اور ان کو آپ کی راہ میں استعمال کروں اور آپ کے لیے استعمال کروں، خالی ان کی لالچ میں ان کو پکڑ کے نہ بیٹھ جاؤں. ٹھیک ہے، ایک تو یہ ہو گیا. دوسرا، جو چیزیں مجھے پسند نہیں تھیں اور مجھے نہیں ملی، ان کی حرص میں میرے دل کو مصروف نہ رکھیں، بلکہ میرے دل کو ان سے یوں فارغ کر دیں کہ میں آپ کی پسند یعنی قناعت اور زہد سے سرفراز ہو جاؤں. یعنی جو چیزیں نہیں ملتی اس پہ آدمی کو قلق ہوتا ہے نا، اس پہ آدمی کو غم ہوتا ہے. تو اگر اس کو قناعت ہو، زہد ہو، تو پھر تو آسانی ہو جائے گی اس کے لیے نا، اس کو ان کو بھولنا آسان ہو جائے گا. تو قناعت اور زہد نعمتوں کے ساتھ نہیں ملتے. قناعت اور زہد جو ہے نعمتیں نہ ملنے کے اوپر ملتے ہیں. تو نعمتیں ملنے پہ شکر گزاری ہے، اور نعمتیں نہ ملنے پہ قناعت اور زہد جو ہے سرفراز ہونے کے لیے کہا گیا کہ آپ مجھے اس سے سرفراز فرما دیں، اور وہ بھی عبادت ہوتی ہے. اللہ تعالیٰ ہم کو یہ سب باتیں ان پہ عمل نصیب فرما دیں، ان کو ہمارے دل میں جاگزی فرما دیں اور ہماری زندگی کا حصہ بنا دیں. آمین. اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد النبی الامی وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم تسلیما کثیرا کثیرا. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم. سبحانک اللہم وبحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک. آمین. بحرمت النبی الکریم علیہ وعلی آلہ الصلاۃ والتسلیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.